بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا موضوع ہے ناقص. ایسے افعال جن میں حرف علت لام کلمے پر آئے. اگر لام کلمے پر واو آتا ہے تو وہ ناقص واوی کہلاتا ہے، اور لام کلمے پر اگر یا آ جائے تو وہ ناقص یائی کہلاتا ہے. ناقص واوی کی مثال ایسا مادہ جس میں دال عین واو ہو. دیکھیں لام کلمے پر واو ہے، اسی طرح سے تا لام واو اور را ضاد اور واو. ان مادوں سے جو افعال آئیں گے وہ ناقص واوی کہلائیں گے. اسی طرح سے ناقص یائی کے لیے ہا دال یا. دیکھیں لام کلمے پہ یا آ رہا ہے، سین عین یا، یہاں بھی لام کلمے پہ یا ہے، اور نون سین یا. تو ایسے افعال جن میں یہ مادے ہوں گے اور جن کے آخر میں یا ہے وہ ناقص یائی کہلائیں گے. ناقص واوی زیادہ تر باب نصرہ اور باب سمیہ سے آتا ہے، جبکہ ناقص یائی زیادہ تر باب ضربہ فتحہ اور سمیہ سے آتا ہے. اس کا پہلا قاعدہ دیکھتے ہیں. اگر ما قبل فتح ہے اور حرف علت متحرک ہے تو حرف علت الف میں بدل جائے گا. جیسے ایک مادہ ہے دال عین واو باب نصرہ سے، اس کا ماضی ہے دعوا، یعنی یہ اصلی ماضی ہے اس کا. یہ دیکھیں ما قبل جو ہے فتح ہے اور حرف علت واو یہاں پر متحرک ہے. یہ کنڈیشن پوری ہو رہی ہے، تو نتیجتاً یہ ہوا کہ حرف علت واو الف میں بدل جائے گا. تو اب اس کی فائنل شکل دعا، دیکھیں الف میں بدل گیا، یہ واو کی جگہ الف آ گیا. دوسری مثال دیکھیں سین عین یا مادہ ہے، با فتحہ سے سعیا، تو اس طرح سے یہ الف مقصورہ میں بدل جائے گا سا. ناقص واوی کا واو الف میں تبدیل ہونے پر الف کی طرح لکھا جاتا ہے. اس طرح لکھا جائے گا ناقص واوی کا واو. اور ناقص یائی کا یا الف میں تبدیل ہونے پر یا الف مقصورہ کی طرح لکھا جاتا ہے. یہ دیکھیں اس طرح لکھا جائے گا. قاعدہ نمبر 2، اگر ما قبل ضمہ یا کسرہ ہو اور حرف علت مضموم ہو یعنی اس پر پیش ہو تو حرف علت ساکن ہو جائے گا. یہ دیکھیں وہی مادہ ہے باب نصرہ سے، مضارع کا صیغہ ہے یہ یدعو. اب یہاں دیکھیں یہ ما قبل یعنی اس سے ما قبل حرف علت سے ما قبل ضمہ ہے اور حرف علت مضموم ہے یعنی اس پہ بھی ضمہ ہے. تو کیا ہوگا کہ حرف علت ساکن ہو جائے گا. تو فائنل شکل اس کی ہو جائے گی یدعو. تو اب یہ مضارع کا صیغہ ہے پہلا، تو یدعو. تو اس طرح سے ماضی دعا اور مضارع اس کا یدعو، دعا یدعو. اس طرح دوسری مثال دیں، یا را میم مادہ ہے باب ضربہ سے، یرمیو، یہ اصلی شکل ہے اور استعمال میں یہ یرمی، یہ یا پہ سکون آ جائے گا. قاعدہ نمبر 3 دیکھتے ہیں. اگر صیغے میں 2 حرف علت آ جائیں تو ناقص کا حرف علت محذوف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک تو مادے کا یعنی مادے کا حرف علت ہے، اور دوسرا حرف علت کسی اور وجہ سے بھی آ سکتا ہے، جیسے تیسرے صیغے میں واو آ جاتا ہے. اور پھر اگر عین کلمے پر ضمہ یا کسرہ ہو تو حرکت کو بدل دیں گے باقی رہنے والے حرف علت کے مطابق، یعنی یہ 2 حصوں میں ہے.
وہی مثال لیتے ہیں، دال عین واو مادہ ہے، باب نسلہ سے ہے، اس کا تیسرا صیغہ ہے یہ ماضی کا، دعوا۔ دیکھیں یہاں پہ یہ کنڈیشن فلفل نہیں ہو رہی کیونکہ عین کلمے پر فتح ہے، یہاں پہ عین کلمے پر دمہ یا کسرہ ہوتا تو پھر یہ باقی آگے ہوتی، تو اس میں حرکت تبدیل نہیں ہوگی، لیکن حرف علت گر جائے گا، یعنی اس رول کا ایک پارٹ جو ہے وہ اس پہ اپلائی ہوگا کہ دو حرف علت جو ہیں یہاں پہ جمع ہو گئے، تو ان میں سے مادے والا حرف علت جو ہے وہ گر جائے گا، اور عین کلمے پر اگر دمہ یا کسرہ ہو تو یہ کنڈیشن اس میں نہیں ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب ہم ایسی کنڈیشن دیکھتے ہیں جس میں عین کلمے پر کسرہ ہو، وہ ہے مادہ لام قافیہ باب سمیہ سے، یہ بھی ماضی کا تیسرا صیغہ ہے، لقیو۔ یہاں دیکھیں کہ دو حرف علت بھی جمع ہوئے ہیں، اور یہاں جو ہے عین کلمے پر کسرہ ہے، عین کلمے پر یہ کسرہ ہے، تو یہ رول اپلائی ہوگا۔ اب یہاں پر یہ بن جائے گا لقو، کیونکہ واو جو باقی رہنے والا حرف علت ہے اس کے مطابق حرکت کو بدل دیں گے، اس زیر کو، یہ واو کی نسبت چونکہ پیش سے ہوتی ہے تو اس لیے یہ لقو ہو جائے گا۔ اب یہ دوسری مثال دیکھیں، را میم یا وعدہ باب ضربہ سے ہے، یرمیونا، یہ بن جائے گا یرمونا۔ قاعدہ نمبر 4 دیکھتے ہیں، اگر حروف علت سے قبل جو ہے فتح ہے اور ما بعد ساکن آ جائے تو کیا ہوگا؟ ناقص کا حرف علت محذوف ہو جائے گا، گر جائے گا۔ یہ دیکھیں چوتھا صیغہ ہے ماضی کا باب نصرہ سے، دعوت۔ اب یہاں دیکھیں یہ کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے، یہ حرف علت سے ما قبل جو ہے یہ فتح ہے اور حرف علت کے بعد ساکن ہے، تو اب یہ حرف علت جو ہے گر جائے گا، تو باقی بچے گا دعت۔ دوسری مثال دیکھیں، رام میم یا باب ضربہ سے ہے، رامیت، یہ بھی چوتھا صیغہ ہے، یہ یا گر کے باقی بچے گا رمت، تو استعمالی شکل جو ہے وہ رمت ہو جائے گی۔ ایک اور مادہ دیکھیں، لام قاف یا باب سمیہ سے ہے، لام قاف یا تا لقیت۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ حرف علت فتح ہونا، تو پھر یہ کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ حرف علت سے پہلے جو ہے یہ زیر ہے، تو ما قبل چونکہ کسرہ ہے اس لیے حرف علت حذف نہیں ہوگا، تو اب فائنل شکل اس کی ایسی ہی رہے گی، لقیت۔ قاعدہ نمبر 5 دیکھتے ہیں، اگر ناقص واوی سے ما قبل کسرہ آ جائے تو واو بدل جائے گی یا میں، چونکہ کسرہ جو ہے وہ کمفرٹیبل رہتا ہے یا کے ساتھ۔ دیکھیں اس قسم کی کنڈیشن ہو، یہ ما قبل یہ حرف علت اور یہاں کسرہ ہو، تو اس صورت میں ہوگا یہ کہ یہ کسرہ باقی رہے گا اور یہ واو یا میں تبدیل ہو جائے گا، جیسے دعوا، دال عین واو، اس کا ماضی مجہول اگر ہم بنائیں تو دو ایوا بنے گا فعیلہ کے وزن پہ۔ اب یہاں یہ کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے کہ یہ حرف علت سے پہلے کسرہ آ رہا ہے، یہ فائنل شکل اس کی بن جائے گی دوئیہ۔
آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.